بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ہو ہی گیا اس سیشن کا، تو لہٰذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کچھ جلد شروع کر رہے ہیں. 12 بجے اس سیشن کو ہونا تھا، ٹھیک وقت پر ہو رہا ہے. میں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ آصف فاروقی صاحب سے میں پوچھ لوں کہ کیا نوعیت ہے اس سیشن کی، لیکن ان سے میری بات نہیں ہو پائی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گفتگو کرنی ہے. ہمارے اس وقت معزز مہمان افتخار عارف صاحب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں اگرچہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت باتیں کروں افتخار عارف کی شاعری کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کی تاریخ کے جو حصے وابستہ ہیں میری زندگی سے ان کے بارے میں، لیکن غالباً وہ موقع اس کا ہے نہیں اور بات آپ لوگوں کو کرنی ہے. ایک بات جو شمس الرحمن فاروقی صاحب نے ایک خط میں بیان کی تھی افتخار عارف صاحب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ان کے اشعار میں یاد ہونے کی صلاحیت بہت ہے، اور وہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. شعر وہی یاد ہوتے ہیں جو دل میں گھر کریں، ہر شعر یاد نہیں ہوتا ہے. اور یہ بات ابراہ تفنن اپنے ایک انٹرویو میں افتخار عارف صاحب نے ایک دفعہ کہی تھی کہ اچھا شعر وہ ہے جو مجھے یاد ہو جائے. اور یہ بات درست بھی ہے کہ جو شخص اتنا خوش ذوق ہوتا ہے اتنے ہی اچھے شعر اس کو یاد ہو جاتے ہیں، خراب شعر یاد نہیں ہوتے ہیں. یہ بات 1970 کے اواخر کی، 70 کی دہائی کے اواخر کی ہے. افتخار عارف صاحب لندن جانے والے تھے، اور اس زمانے میں نو عمر تھا، یہ بھی نو عمر تھے. تو میں جایا کرتا تھا ان کے پاس بہت، اور مجھے شعر سناتے تھے بہت. اور اسی زمانے میں ان کی افتخار صاحب کی غزلیں اور نظمیں سائیکلو سٹائل ہو کے کچھ خاص احباب میں تقسیم کی گئیں. وہ ایک پروسیس ہوتا تھا، اسٹینسل کاٹا جاتا تھا اور پھر وہ مشین میں چلتا تھا، اور تقریباً مکمل مجھے وہ یاد تھا. اور مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس ہے مہر دو نیم، تو میں نے کہا یہاں ہے، مجھے سب یاد ہے. اور یہ بات 1983 کی ہے جب ہارورڈ میں میرا ایڈمیشن ہوا، اور افتخار صاحب خود تشریف لائے میرے گھر پر نارتھ لندن میں، اور وہ کتاب مجھے دی جو میرے پاس ہے، اور اس پہ لکھا کہ تجھے زندگی میں وہ سکھ ملے جو کبھی مجھے بھی ملا نہیں. وہ میرے پاس ہے موجود کتاب. تو اس زمانے میں لہک کے شعر پڑھتا تھا، اور دوستوں میں بیٹھ کے اس لاؤبالی دور میں جگہ میں پڑھتا تھا. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. یہ قرض کج کلہی کب تلک ادا ہوگا، تباہ ہو تو گئے ہیں اب اور کیا ہوگا. اور پھر وہ غزل جو غالباً لندن میں کہی گئی اور مجھے سنائی گئی، یہ مشق تیر و سنان و سنگ بہانہ کر، گوہر کلاه امیر شہر نشانہ کر. وہی دبدبا، وہی تنتنا، وہی تم تراق، اسی تم تراق کو ٹھوکروں میں روانہ کر. اور اس میں ایک شعر ہے کہ تیرا رزق ہی مرض سبب ہے تو اب کے بار، تیرا رزق ہی مرض سبب ہے تو اب کے بار، ذرا جم کے رد وبال درہم و دانہ کر. میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا لندن سے پاکستان، اور سفارش کا خط لے کے آیا کرتا تھا افتخار عارف صاحب کا ٹیلی ویژن والوں کے لیے. اس زمانے میں پروگرام بھی بہت کرتا تھا، ٹی وی پر بہت کرتا تھا، روزانہ ہی کرتا تھا. تو خط لے کے آیا کرتا تھا ان کے، اور لوگوں کو دیتا تھا. اور کچھ غزلیں جو وہاں کہی گئیں، جو غالباً میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے سب سے پہلے وہ غزلیں سنی، شاخ بشاخ گھومیے اور گلاب دیکھیے، ایسا بھی کیا کہ عمر بھر ایک ہی خواب دیکھیے، اور خلق نے یہ منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، نو کے سنا پہ سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، اور بابا ہم نے گھر نہیں دیکھا بہت دنوں سے. تو یہ اس زمانے کی غزلیں جو مجھے تقریباً سبھی یاد ہیں. اور اب زندگی کی اس منزل پر ہوں کہ ٹھہر کے سوچتا ہوں کہ یہ شعر کیوں مجھے یاد ہوئے. یہ بات تو سبھی کہتے ہیں، اور میری کیا حیثیت ہے. بہت بڑے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ افتخار صاحب کا لہجہ منفرد ہے. ایک بات تو یہ کہ ایسا لہجہ کسی کے پاس نہیں ہے جو افتخار صاحب کے پاس ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور کے اہم ترین شعراء میں افتخار صاحب ہیں، اس میں تو قطعی کوئی شک نہیں.
لہجہ بہت منفرد ہے، اور پھر یہ کہ وہ لہجہ ایک خاص مقام پہ ہی رہتا ہے، وہاں سے گرتا کبھی بھی نہیں ہے، تو اس میں جو ایک یکسانیت ہے، ایک قائم ہے اس کا ایک بھرم اور ایک مقام۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ افتخار عارف صاحب کے ہاں فن شاعری کی گرفت ہے، یہ اس پہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں، یعنی جو ان کو مس ہے شعوری یا غیر شعوری بحور سے اور اوزان سے، ایسے ایسے مصرے آتے ہیں بہت دنوں سے، خلق نے منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، تو اور کچھ عجیب بہریں ہیں، کمال کی بہریں ہیں، سمندر اس قدر شوریدہ سر کیوں لگ رہا ہے، اور کنارے پر بھی ہم کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے، یہ ساری باتیں بہت بہت کمال کی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی لہجے کی اتنی نفاست اور تہذیب کا اتنا رچاؤ اور اس قدر سلیقہ، افتخار عارف صاحب کا سلیقہ گفتگو کا بھی ہے اور شعر کا بھی ہے۔ میرے خیال میں ایک دفعہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے شعر کہتے ہیں، اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اچھے شعر کہتے ہیں گفتگو بہت خراب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کہہ دوں کچھ لوگ ہیں جو اچھی گفتگو کرتے ہیں، شعر نہایت شاپٹ کہتے ہیں، کچھ ہیں جو نہ شعر اچھے کہتے ہیں نہ گفتگو اچھی کرتے ہیں، اور ان کم نصیبوں کی صورت بھی خراب ہے۔ تو اب وہ ایک خط میں اس وقت اردو کا سب سے بڑا اسکالر شمس الرحمن فاروقی صاحب کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس میرے بہت سے ہم خیال موجود ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک خط میں کچھ باتیں ابھی حال ہی میں لکھی افتخار عارف صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارے شعروں میں یاد ہونے کی صلاحیت بدرجۂ اتم موجود ہے، جو میں نے عرض کیا تھا، اور تمہاری محضو آواز میں چھپی ہوئی صلابت ان اشعار کو اور بھی بے نظیری عطا کر دیتی ہے۔ لفظوں کو جوڑنے کا کام جسے آئے وہی سرسبز ہو، لفظوں کو جوڑنے کا کام جس سے آئے وہی سرسبز ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بر صغیر میں کوئی شاعر بلکہ نثر نگار بھی تمہارے سوائے ایسا نہیں ہے جس سے ہمارے ادب عالیہ کی لفظیات کا شعور اور عرفان اس درجہ ہو۔ اقبال، غالب، بے دل، میر انیس، میر درد، ان سب کا نچوڑ ہے، لیکن رنگ اپنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ہی دعویٰ کر دوں افتخار عارف صاحب پر، آپ سب لوگوں کا دعویٰ ہے ان کی شخصیت پر، ان کی شاعری پر، تو لہٰذا گفتگو آپ لوگوں کو کرنی ہے، مجھے نہیں کرنی ہے۔ میرا کام تو ڈاکیے کا ہے، آپ کی بات یہاں پہنچا دوں گا، ان کی بات دوبارہ عرض کر دوں گا، اور کچھ اعلانات مجھے کرنے وہ میں کر دوں گا۔ تو بہرحال اب آپ کے حوالے، اور بہت ہی میری عزت افزائی ہے، بے حد میں اس بات سے خوش ہوں، یہ عجیب دل خوش کن موقع ہے کہ میں یہاں موجود ہیں، افتخار عارف صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے افتخار عارف صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امجد صاحب کچھ آپ گفتگو کیجئے۔ اصل میں سب سے پہلے تو میں برادر افتخاری کا شکر گزار ہوں کہ یہ وقت جو ہے یہ ان کے لیے مختص تھا، لیکن منتظمین کے کچھ انتظامی معاملات کی وجہ سے بہت سارے دوستوں کو خبر نہیں ہو سکی، اور آج کچھ احباب تشریف لائے تھے اس گمان میں کہ یہ سیشن 11 سے 12 تک میرا ہوگا، اور انہی کو آنر کرنے کے لیے، انہی کی پریزنس کو افتخار بھائی نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ اس سیشن میں شامل ہوں، لیکن میں اس رعایت کا ضرورت سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، تو میں بس 2-4 چیزیں میں آپ کو سنا کر پھر مائک جو ہے وہ افتخار صاحب کی طرف دیتا ہوں، جو اس سیشن کے اوریجنل مہمان خصوصی ہیں۔ بہت محبت۔ ایک غزل کے 3-4 شعر ہیں۔ دم بدم گھٹتی ہوئی مہلت فانی کی قسم، دم بدم
گھٹتی ہوئی مہلت فانی کی قسم، تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے پانی کی قسم، دم بدم گھٹتی ہوئی مہلت فانی کی قسم، تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے پانی کی قسم، اس کا گھر راہ میں آئے تو وہیں رک جانا، اس کا گھر راہ میں آئے تو وہیں رک جانا، دجلائے درد تجھے تیری روانی کی قسم، اس کا گھر راہ میں آئے تو وہیں رک جانا، دجلائے درد تجھے تیری روانی کی قسم، لفظ اظہار کے پابند ہیں معنی کے نہیں، لفظ اظہار کے پابند ہیں معنی کے نہیں، تیری خاموشی میری شعلہ بیانی کی قسم، لفظ اظہار کے پابند ہیں معنی کے نہیں، تیری خاموشی میری شعلہ بیانی کی قسم۔ اور آخری شعر ہے اس کا کہ رنگ آنکھوں میں ہوا کرتے ہیں منظر میں نہیں، رنگ آنکھوں میں ہوا کرتے ہیں منظر میں نہیں، موسم گل کی قسم شام خزانی کی قسم، رنگ آنکھوں میں ہوا کرتے ہیں منظر میں نہیں، موسم گل کی قسم شام خزانی کی قسم، پابند ہیں معنی کے نہیں۔ یہ ایک نسبتاً آڈ سی ایک نظم ہے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جب وہ 1 سال کی تھی تو یہ نظم لکھی تھی۔ ہمارے یہاں اردو میں بدقسمتی سے چند موضوعات کے علاوہ لکھنے کا رواج نہیں ہے، تو یہ اس کا عنوان ہی ہے میرے روشن رکھنا یہ معصوم ہنسی، میرا سب کچھ مجھ سے لے لے لیکن جب تک اس آکاش پہ تارے جلتے بجھتے ہیں، میرے گھر میں روشن رکھنا یہ معصوم ہنسی، اے دنیا کے رب کوئی نہیں ہے اس لمحے میں تیرے میرے پاس، اے دنیا کے رب کوئی نہیں ہے اس لمحے میں تیرے میرے پاس، سچ سچ مجھ سے کہہ تیرے ان معمور خزانوں کی بے انت گرہ میں، بچے کی معصوم ہنسی سے زیادہ پیاری شے کیا کوئی ہے؟ کیا کہنے کیا کہنے۔ اب ایک نظم بھی میں آپ کو سنا دوں جس کے لیے بہت سے دوستوں نے کہا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، کل بھی شاید آپ کو سنائی۔ ہاں، چینی محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو
لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے، کیا کہنے. اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے. محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے. محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے. محبت کی طبیعت میں